السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جی آج اس سے پہلے ہم نے لیکچر میں پڑھا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت جو تھے وہ ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون کون سے شعبے قائم کیے۔ آپ کا عدلی نظام کہتا تھا، آپ کا مالی نظام کہتا تھا، اور آپ نے دیگر شعبوں کے لیے رفاہ عامہ کے لیے کیا کیا کام کیے تھے۔ آج ہم دیکھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زرعی نظام، کہ زمینوں کی کاشتکاری کے لیے، گندم کے لیے، اپنے اناج کی جو پیداوار ہے اس کو زیادہ کرنے کے لیے آپ نے کون سا نظام چلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زراعت کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ تھے، کیونکہ زرعی نظام ایسا نظام ہوتا ہے جو کہ آپ کی سلطنت میں لوگوں کی کھانے پینے کی جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ لہذا آپ نے زرعی نظام کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے جو بہت ساری اصلاحات جاری کی، جس میں سب سے پہلے آپ نے زمین کی پیمائش کی۔ ہر دور کے معاشی نظام میں زمین کو بہت اہمیت حاصل رہی، چنانچہ پیداوار کو بڑھنے اور سرکاری واجبات کی تشخیص کے لیے عراقی زمین کی از سر نو پیمائش کرائی گئی، جو کہ 3,60,00,000 جریب نکلی، اور ہر فصل کے لیے فی جریب مالیہ تجویز کیا گیا۔ بے آبا زمینوں کی بات کری آپ نے کرائی۔ حضرت عمر نے مزارعین کو جگیرداروں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے، یعنی وہ لوگ جو کہ جگیردار جن کو اپنے قبضے میں کر ان سے ان کی زمینوں پر جو تھے ان کا اناج جو تھے وہ خود رکھ لیتے تھے، آپ نے ان سے ان کو نجات دلائی، اور اس کے لیے اصول ایک بنایا جس میں زمین اس کی جو کاشت کرے، یعنی جو شخص بنجر زمین کو کاشت کرے گا، اس پر فصل اگائے گا، وہ زمین اسی کو ہی دے دی جائے گی۔ بنجر اور بیکار زمین کاشتکاروں میں تقسیم کر دی گئی۔ انہوں نے بے آباد زمینوں کو قابل کاشت بنایا۔ یوں نہ صرف قومی پیداوار میں اضافہ ہوا بلکہ مالیہ اور اخراج کی جو رقم تھی وہ بھی بڑھ گئی۔ اس سے جگیرداری نظام کو ختم کرنے میں بھی مدد ملی۔ جگیرداری نظام یعنی کچھ لوگ جنہوں نے زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا اور دوسرے لوگوں کو اس پر زبردستی کام کراتے تھے اور سارا منافع خود لیتے تھے، اس نظام کو حضرت عمر فاروق نے ختم کیا، اور آپ نے ایک اصول بنایا کہ جو بنجر زمین کو کاشت کر کے اس پر فصل اگائے گا وہ زمین اسی کو دے دی جائے گی، کوئی بھی جگیردارانہ نظام جو تھا وہ قائم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد فوجی نظام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی باضابطہ فوج کا محکمہ موجود نہ تھا۔ حسب ضرورت اعلان جہاد کے ساتھ شرکت جہاد کی عام دعوت دی جاتی تھی، یعنی اعلان کیا جاتا تھا کہ جو جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ لہذا مجاہدین اسلام خود بخود گھروں سے اپنے اسلحہ لے کر نکلتے اور لشکر اسلام کے ساتھ مل کر ایک لشکر تیار کرتے۔ حضرت عمر کے عہد حکومت میں حالات نے نئی کروٹ لی، اور 15 ہجری میں ولید بن ہشام کے مشورے سے فوج کا ایک وسیع اور مستقل شعبہ قائم ہو گیا۔ دیوان دفاع۔ فوج کا مرکزی دفتر مدینہ منورہ میں تھا، جہاں تمام مجاہدین کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ ملازمین کے مناصب کے لحاظ سے، یعنی ان کے عہدے کے لحاظ سے ان کی تنخواہوں کا تعین کرنا، ان کے سامان، کھانے پینے کا سامان دینا اور مطلوبہ مقام تک پہنچانے کا بندوبست کرنا، فوجیوں کے اہل و عیال کے لیے وظائف کا انتظام، بھرتی کی شرائط اور طریقہ کار طے کرنا اس شعبے کی اہم ذمہ داریاں تھیں۔ یعنی دیوان دفاع وہ ادارہ تھا جو کہ فوجوں کا تعین کرتا، ان کی ضرورت کا سامان ان کو مہیا کرتا، جس مقام پر فوج کی ضرورت ہوتی وہاں تک انہیں پہنچانے کا انتظام کرتا، اور جو فوجی ہوتے ان کے اہل و عیال کے لیے وظائف جو تھے وہ مقرر کیے جاتے اور ان کی ذمہ داریوں کو پورا کیا جاتا تھا۔ باقاعدہ فوج اور رضاکار فوج۔ مجاہدین اسلام پر مشتمل فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک باقاعدہ فوج تھی جو اکثر محاذ جنگ میں مصروف کار رہتی، یعنی جو کافروں سے یا دوسرے لوگوں سے جو اسلامی سلطنت پر حملہ کرتے تھے اس میں جنگ کرتی، اور دوسری ریزرو فوج تھی جس کو رضاکار فوج بھی کہا جاتا تھا، جسے ضرورت پڑنے پر طلب کیا جاتا تھا۔ ہر ایک ملازم کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی، یعنی ایک فوج وہ تھی جو ہر وقت محاذ پر موجود رہتی، ایک فوج وہ تھی جو کہ سیفٹی کے لیے ملک کے اندر رکھی جاتی تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو پھر اس فوج کے دستے کو طلب کیا جائے گا۔ فوجی تنظیم۔ میدان جنگ میں فوج ایک سپہ سالار کے ماتحت ہوتی، یعنی اس کا ایک امیر مقرر کیا رہتا۔ اگر مختلف محاذوں سے آ کر کمانڈر جمع ہو جاتے تو وہ آپس میں مشورے سے ایک امیر کو، جسے سالار اعلیٰ کہتے ہیں، اسے بنا لیتے۔ فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جاتا، مثلاً پیدل چلنے والے، سوار، تیر انداز۔ اس کے علاوہ میدان جنگ میں قلب یعنی مرکز پر میمنہ یعنی دایاں بازو اور میسرہ یعنی بائیں بازو کی ترتیب سے فوج مصروف عمل ہوتی۔ سب سے آگے ہر اول دستہ ہوتا جسے مقدمۃ الخیجس کہا جاتا، اور سب سے آخر پر ساکہ یعنی پچھلا دستہ ہوتا۔ دشمن کی نقل و حرکت پر حملہ
رکھنے کے لیے ایک جاسوسی دستہ بھی متعین کیا رہتا ہے۔ یعنی اتنا بہترین نظام تھا فوجی کہ ایک دستہ وہ تھا جو کہ سب سے آگے چلتا تھا، ایک دستہ وہ تھا جو دائیں ہاتھ پر، اور ایک دستہ وہ تھا جو کہ بائیں ہاتھ پر مقرر کیا رہتا، ایک دستہ وہ تھا جو فوج کے پیچھے ہوتا، اور ایک دستہ وہ تھا جو فوج کے سینٹر میں ہوتا۔ اس طرح چاروں طرف، ہر طرف سے جو میدان جنگ تھا وہ مسلمان اپنے دستوں سے بھرپور تیاری کے ساتھ فوج کو جو تھے وہ تیار کرتے اور دشمن کو جو تھے وہ زیر کرتے۔ اور ایک دستہ ایسا بھی تیار کیا جاتا جو کہ دشمن کی نقل و حرکت پر جو تھا وہ نظر رکھتا اور آ کر اسلامی ریاست کو اس سے آگاہ کرتا۔ جماعت بندی، ساری جتنی بھی فوج ہوتی اس کو 10-10 کے گروپ میں تقسیم کر کے ان پر امیر العشر سبیر قائد اور 10 قائدین پر ایک امیر مقرر کیا جاتا۔ افسران جوانوں کے اخلاق اور کردار اور مورال کو بلند رکھنے کے علاوہ نظم و نسق کے ذمہ دار ہوتے۔ امیر المسلمین خود کمانڈر ان چیف ہوتے، تمام محاذوں پر جنگ کی خود کمان کرتے اور ضروری ہدایات جاری فرماتے۔ یعنی امیر المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت خود ہر جنگ میں شرکت فرماتے اور تمام فوج کو 10-10 گروہوں میں تقسیم کرتے، یعنی 10 لوگوں پر ایک افسر کو مقرر کیا رہتا، وہ افسر ان کی تمام جتنی بھی نقل و حرکت تھی اس کا ذمہ دار ہوتا۔ فوجی بھرتی اور تربیت، ابتدا میں مجاہدین کا تعلق عرب مسلمانوں سے تھا، لیکن اسلامی سلطنت کی حدیں وسیع ہونے کے بعد شامی، رومی، ایرانی، یہودی، ہندوستانی اور مجوسی بھی شامل ہو گئے۔ عرب تلوار کے دنی تو ہوتے تھے، انہیں تیر اندازی، شاہ سواری، نیزہ بازی، ڈال اور ذرہ بختر کے علاوہ جدید ہتھیاروں جیسے منجیق اور قلعوں کی دیواروں پر چڑھنے کی مشق کرائی جاتی۔ اس کے علاوہ پیدل چلنے والے اور محنت اور مشقت کا عادی بھی بنایا جاتا۔ کہا جاتا تھا کہ دھوپ عربوں کا حمام ہے، یعنی وہ دھوپ میں جو تھے وہ کام کرتے تھے سارا دن، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تربیت کرتے تھے کہ ہر حال میں شاہ سواری میں، نیزے بازی میں، ڈال میں، جو ہتھیار ان کو چلانے نہیں آتے تھے ان میں بھی ان کی مشق کروائی جاتی تھی۔ فوجی چھاؤنیوں کا قیام، سرحدوں کی حفاظت اور اندرونی اور بیرونی سازشوں سے نپٹنے کے لیے باقاعدہ فوجی بھرتی کی گئی، تو اس کے قیام اور تربیت کے لیے فوجی چھاؤنیاں بھی قائم کی گئی، یعنی فوجی ادارے بھی قائم کیے گئے۔ ان میں سے مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، دمشق اور اردن قابل ذکر ہیں۔ یہاں سپاہیوں کے لیے ضروری راشن، کھانے پینے کا سامان، اسلحہ اور سواری کے علاوہ دیگر سہولتیں بھی موجود ہوتی تھیں۔ چھاؤنیوں کے ساتھ وسیع چراگاہیں بھی موجود تھیں۔ دیگر سہولیات، حضرت عمر فوجیوں کی عافیت اور سہولت کا بہت خیال رکھتے تھے، انہیں بلا وجہ جنگ میں جھونکنے کے خلاف تھے۔ فوجیوں کو عام حالات میں 4 ماہ بعد گھر جانے کے لیے رخصت مل سکتی تھی۔ فوج کے ساتھ طبیب اور قاضی بھی ہوتے تھے، یعنی ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر بھی ہوتے تھے، اور ان میں اگر کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کرنے کے لیے قاضی جج بھی موجود ہوتا تھا۔ ذمیوں سے سلوک، ذمی یعنی وہ غیر مسلم جو کہ اسلامی ریاست میں رہتے تھے۔ اسلامی مقبوضہ علاقہ جات کے وہ غیر مسلم جنہوں نے جزیہ کے عوض اسلامی مملکت میں رہنا منظور کر لیا تھا ذمی کہلاتے تھے۔ حضرت عمر کے عہد میں فتوحات کا سلسلہ بہت وسیع ہو گیا، لہذا ذمیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ذمیوں کے حقوق، حضرت عمر کو ذمیوں کی فلاح اور بہبود کا اس قدر خیال رہتا تھا کہ آخری وصیت میں بھی اپنے جانشینوں کو ان سے حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ ان کے حسن سلوک کا نتیجہ یہ تھا کہ ذمی جو جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضرت عمر نے ان کے لیے درج ذیل اصلاحات کا اعلان کیا۔ نمبر 1، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں بے جا مداخلت نہ کی جائے۔ ذمیوں کی مذہبی رسومات میں مسلمان دخل اندازی نہیں کریں گے۔ ذمیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلم رعایا کو عدل و انصاف کے معاملے میں مسلمانوں کے مساوی حقوق حاصل ہوں گے، یعنی جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں عدل و انصاف کے، وہی حقوق غیر مسلمانوں کو بھی ملیں گے۔ اگر کسی ذمی کو کسی مسلمان نے قتل کیا تو اس کا قصاص یا مقتول کے ورثاء کی رضامندی سے خون بہا ادا کیا جائے گا، یعنی اگر کسی غیر مسلم کو مسلمان ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس کے وارثوں کو اس کا قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل یا پھر مقتول کے ورثاء کی رضامندی سے جتنا وہ اس کا خون بہا لینا چاہیں اتنی قیمت ادا کی جائے گی۔ ذمیوں کی ذاتی جائیدادیں جو ہیں ان پر قبضہ نہیں کیا جائے گا۔ ذمیوں سے جزیہ کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ ملکی معاملات میں ذمیوں کے باشعور افراد سے مشورہ کیا جاتا یعنی جب بھی کوئی ملکی معاملات ہوتا ہے، اسلامی ریاست کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو ذمیوں میں سے، غیر مسلموں میں سے جو عقل و فہم رکھنے والے افراد ہوتے ہیں ان سے بھی مشورہ کیا جاتا تھا۔ نادار اور بے سہارا ذمیوں کی بیت المال سے مدد کی جاتی تھی، جس طرح یتیموں اور بے سہارا مسلمانوں کی مدد بیت المال سے کی جاتی تھی، اسی طرح غیر مسلموں کی بھی کی جاتی تھی۔ اسلامی سلطنت کے خلاف اگر کوئی ذمی سازش میں حصہ لے تو بھی اس سے مسلمانوں کے مقابلے میں نرمی برتی جاتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ذمی جو تھے اسلام کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔
اس کے علاوہ متفرق کارنامے یعنی آپ نے اور مختلف کارنامے جو تھے وہ سر انجام دیے۔ ان میں سے سب سے پہلے آپ نے حفاظت اور تزئین کعبہ اللہ کی حفاظت کی خاطر اس کے چاروں طرف دیواریں تعمیر کرائیں۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ جو تھا وہ اس کی کوئی دیوار نہیں تھی، آس پاس کے علاقے میں اور خانہ کعبہ میں کوئی فرق نہیں تھا، کوئی اس کی باؤنڈری نہیں تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چار دیواری کرائی۔ چار دیواری پر چراغ جلانے کا اہتمام کیا گیا اور کعبہ کی عمارت پر مصری کپڑے کا غلاف بنا کر چڑھایا گیا۔ مسجد نبوی کی توسیع، نمازیوں کی سہولت کے لیے مسجد نبوی کا صحن جو تھا وہ 140 گز اور عرض 20 گز ہو گیا۔ نماز کے لیے چٹائیاں بچھانے کا اہتمام کیا گیا۔ مسجد کے ستون کھجور کے تنوں کی بجائے لکڑی کے بنائے گئے، لیکن سادگی کا پہلو پیش نظر رکھا گیا۔ دیگر عمارات کی تعمیر، یوں تو عہد فاروقی کو فتوحات کا دور کہا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق نے مفتوحہ علاقوں میں مساجد، فوجی چھاؤنیاں، بارکیں، قلعے، سرائیں، سرکاری دفاتر، جیل خانے اور بیت المال کی عمارات تعمیر کرائی گئی۔ نئے شہروں کی تعمیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے کوفہ کا شہر آباد کیا۔ 14 ہجری میں عتبہ بن غزوان نے بصرہ کا شہر دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے تعمیر کیا۔ مصر میں دریائے نیل کے کنارے فسطاط کا شہر آباد کیا۔ فسطاط کے سامنے دریا کے دوسرے کنارے جزیرہ کا شہر بسایا گیا۔ ان شہروں میں کھلی سڑکیں، مساجد، مارکیٹیں اور شہر کے مرکز میں جامع مسجد اور دارالامارہ یعنی گورنمنٹ ہاؤس تعمیر کیے گئے، جہاں پر شہروں کے متعلق فیصلے کیے جاتے تھے۔ سڑکیں اور پل، مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر بہت مشکل تھا۔ حضرت عمر نے منزل با منزل سرائیں بنائیں یعنی سڑکیں بنوائی، مٹی سے اٹے ہوئے کنویں صاف کروا کر پانی کا انتظام کیا اور ملک کے طول اور عرض میں سڑکیں اور حسب ضرورت دریاؤں اور ندی نالوں پر پل بنوائے۔ اسلامی تعلیمات کو فروغ، حضرت عمر فاروق نے شائق اسلام کے لیے بڑا اہتمام فرمایا، قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ مفتوحہ علاقوں میں اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے مکتب قائم کیے گئے یعنی ایسے ادارے قائم کیے گئے جہاں پر باقاعدہ اسلامی تعلیمات دی جاتی تھی۔ ان مکاتب میں کتابت کے علاوہ حفظ قرآن اور درس قرآن کا بندوبست کیا گیا۔ مختلف صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں اشاعت دین کی ذمہ داری سونپی گئی، مثلا حضرت عبادہ بن صامت کو شام میں، حضرت ابو الدرداء کو دمشق میں، حضرت معاذ بن جبل کو فلسطین میں، حضرت عمران بن حسین کو بصرہ میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ میں اسلامی تعلیمات کے لیے مقرر فرمایا گیا۔ سن ہجری کا آغاز، 21 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک تقریر پیش کی گئی جس پر صرف شعبان کا لفظ لکھا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، یہ کیوں کر معلوم ہو کہ اس سے گزشتہ شعبان کا مہینہ ہے یا پھر موجودہ شعبان کا مہینہ مراد ہے؟ اسی وقت مجلس شورا منعقد ہوئی، یہ مسئلہ پیش کیا گیا اور اتفاق رائے سے تجویز منظور ہوئی کہ ہجرت نبوی کے سال سے سن کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ ماہ محرم سے سن ہجری کی ابتدا کی گئی، یعنی ہجری سال جو ہم کہتے ہیں کہ آج 11 ہجری، 3 ہجری، 12 ہجری، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حد کو دیکھا تو اس کے اوپر صرف شعبان کا مہینہ تھا۔ اب انہوں نے کہا سوچا کہ جب ہم تاریخ میں یا پھر آنے والے وقتوں میں اس حد کی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سے شعبان کے مہینے کا خط ہے؟ تو اس لیے اس وقت پھر مجلس شورا یعنی عقل و فہم بصیرت رکھنے والے جو صحاب تھے ان کو اکٹھا کیا گیا، ان سے مشورہ کیا گیا اور یہ طے پایا گیا کہ سال کا آغاز کیا جائے ہجری سال کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو وہاں سے ہجری سال کا آغاز کیا گیا، ہجری سال 1، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، اور اس وقت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر ہجری سال کا جو کیلنڈر تھا وہ بنایا گیا، اور ہجری سال میں جو اسلامی مہینہ ہے وہ ماہ محرم سے شروع کیا گیا۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا انتظام حکومت جو کہ اتنا وسیع ہے۔ ہم نے پڑھا اور ہم اس رائے پر اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر یہی نظام حکومت آج کے دور میں مسلمان اپنی ریاست میں چلائیں تو مسلمان بھی وہی عروج پا سکتے ہیں جو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں پایا تھا۔ اس وقت جو اسلام نے ترقی کی تھی، اس وقت مسلمان جو پوری دنیا پر چھا گئے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کے مطابق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقررہ کردہ نظام حکومت کے مطابق اپنی حکومتوں کو چلا کر دکھایا، اور یہ ایک مضبوط ترین حکومت تھی جس میں نا انصافی اور جس میں ظلم و ستم کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اولیات فاروقی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم ترین
کام کون سے تھے؟ اولیات فروخی کہتے ہیں کہ لاوارث سب سے پہلے اپنے لاوارث بے سہارا اور یتیم بچوں کے وظائف مقرر کیے تھے۔ اس کے بعد آپ نے عوام کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے رات کو گشت کا انتظام کیا، یعنی آپ راتوں کو گلیوں میں خود پھرا کرتے تھے۔ مردم شماری کرائی گئی، شراب نوشی پر 80 کوڑے کی سزا مقرر کی گئی اور آدھی مجرم کو جیل بھیجنے اور باز نہ آنے پر جلا وطن کرنے کی سزا مقرر کی گئی۔ نماز تراویح بعد جماعت کا اہتمام کیا گیا، سن ہجری کا آغاز کیا گیا اور فوجی چھونیاں بنائی گئی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کی سنت کو زندہ کیا گیا۔ مساجد میں وعظ اور نصیحت کا طریقہ جاری کیا گیا اور اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی گئیں تاکہ وہ لوگ باقاعدہ طور پر مسجد میں جا کر وعظ اور نصیحت کا جو طریقہ ہے اس کو جاری رکھ سکیں۔ اب دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح سے ہوئی۔ فاروق اعظم نے ایک جمعے کو خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے میرے بدن پر 3 چونچیں ماری ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ میرا وقت قریب آ لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے سے پہلے ہی ان کے آنے والے وقت کے بارے میں اشارات دے دیا کرتے تھے۔ اس خواب کی تعبیر ایک فارسی غلام ابو لولو فیروزہ کے ہاتھوں ہوئی، جو کہ مذہباً مجوسی یا عیسائی تھا۔ اس نے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میرا آقا مجھ سے محصول لیتا ہے، یعنی ٹیکس لیتا ہے۔ آپ نے مقدار پوچھی تو اس نے 2 درہم بتائے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا نجار، نقاش اور آہنگر ہوں، مطلب نقش و نقاش بنانے والا ہوں۔ فرمایا تمہاری صنعتوں کے پیش نظر یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ وہ غلام ناراض ہو کر چلا گیا۔ 4 روز کے بعد بدھ کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک فیروز نے پیچھے سے نکل کر ایک زہر آلود خنجر سے حملہ کر دیا اور 6 کاری زخم لگائے۔ آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے روز جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جانشینی کے انتخاب کے لیے کمیٹی کا تقرر۔ حضرت عمر کو زخمی ہونے کے بعد جب زندگی کی آس نہ رہی تو انہوں نے فرمایا کہ میری رحلت کے بعد 6 صحاب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص باہمی مشورے کے بعد آپس میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیں۔ یہ فیصلہ میری وفات کے 3 روز کے اندر کر لیا جائے، ضرورت پڑے تو میرے بیٹے عبداللہ سے مشورہ کر لیا جائے، لیکن اسے خلافت سے الگ رکھا جائے۔ فیصلہ ہونے تک صہیب رومی نماز پڑھائیں گے۔ یعنی آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر جو تھے ان کو اس لیے الگ رکھنے کا، خلافت سے الگ رکھنے کا کہا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت عمر نے اپنی جو خلیفہ ہے وہ اپنے بیٹے کو وراثت میں ان کو خلافت دے دی، لہذا آپ نے اپنے بیٹے سے صرف مشورہ لینے کے لیے کہا لیکن ان کو خلافت سے الگ رکھنے کے لیے کہا۔ آپ نے 6 صحابہ کے نام جو تھے وہ مقرر کیے کہ ان 6 میں سے آپس میں مشورہ کر کے وہ کسی ایک کو بھی اپنا خلیفہ جو ہے وہ مقرر کر لیں۔ آخری وصیتیں۔ جانشینی کے لیے کمیٹی بنانے کے بعد لوگوں سے فرمایا جو شخص خلیفہ منتخب ہو وہ مہاجرین، انصار، عرب اور اہل عرب اور ذمیوں کے حقوق کا پورا لحاظ رکھے، ذمیوں سے جو اقرار ہے اسے پورا کرے، ان کی طاقت سے زیادہ انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ لیکن آخری وصیت میں بھی آپ کو غیر مسلموں کا اتنا خیال تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی جو نیا خلیفہ منتخب ہوتا اس کے لیے یہ وصیت فرمائی کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تدفین۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت لے کر 1 محرم 23 ہجری کو اسلام کے یہ بدل جلیل آفتاب رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عائشہ کی اجازت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوئے اور حضرت عمر فاروق بھی حضرت عائشہ سے باقاعدہ طور پر اجازت لے کر ان کی تدفین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی گئی۔ یہ تھا ہمارا دور جس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے خلیفہ مقرر کیا گیا اور آپ کا انتظام حکومت کتنا وسیع اور کتنا اعلیٰ تھا اور آپ نے کس قدر اسلام کو اس وقت جو تھا 22.5 لاکھ مربع میل میں پھیلا دیا کہ اسی لیے تاریخ میں مورخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک اور عمر فاروق ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بیت المقدس کو یہودیوں اور عیسائیوں سے مسلمانوں کے قبضے میں کرایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ایسے دور کی، ایسے انتظام کی، ایسے نظام حکومت کی بنیاد رکھی کہ آج کے دور میں مورخ اگر لکھتا ہے کہ آج کے دور میں اگر چاہے یورپ نے بھی یا پھر مسلمانوں نے بھی ترقی کرنی ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام پر عمل کر کے ہی کر سکتے ہیں۔
آج کے دور میں بھی اگر مسلمان جو ہے وہ دوبارہ سے وہی عروج پانا چاہتا ہے جو کہ صحابہ کرام کے دور میں تھا، خلیفہ راشدہ کے دور میں تھا، تو آج کے دور میں مسلمان کو وہی نظام حکومت اپنانا ہوگا جو کہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق نے جس کی بنیاد رکھی، اور حضرت عمر فاروق نے جس کے اوپر باقاعدہ ایک سلطنت، مضبوط ترین سلطنت قائم کر کے مسلمانوں کے سامنے ایک مشعل راہ بنا دی۔ تو یہ تھا ہمارا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم نے ان کے انٹروڈکشن سے لے کر ان کی شہادت کے بارے میں پڑھا۔ آپ سے شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ تو ابو لولو فیروز اس کا نام تھا، جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر آلود چاقو کے ذریعے سے وار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ ہمارا یہ ٹاپک یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔